اور مشائخ سے جو بیعت ہوا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ ان سے بیعت ہو کر ان کی رہنمائی میں ہم چلیں اور رہنمائی میں چل کر ہمیں ہمارے اپنے عیوب نظر آنے لگے اور پھر ہم ان عیوب کی ہمارے شیخ کی مدد سے، دعا سے، توجہ سے، رہنمائی سے اصلاح کرائیں۔ مگر آج کل حالت یہ ہے کہ شیخ کی رہنمائی بھی کوئی چلتا ہی نہیں، اور شیخ اگر کہتے بھی ہیں کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تکبر کی بیماری ہے، تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ شیخ نے مجھے متکبر کہا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے شیخ نے تجھے تیرے ایک عیب پر مطلع کیا جو تجھے جہنم میں لے جانے والا تھا، خوش ہونا چاہیے۔ آج اگر اس محفل میں وہی باتیں ہوں جو ہماری زندگی میں پہلے سے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر تھوڑا ناراض ہو کر یہاں سے جانا چاہیے کہ آج کی مجلس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر ایسی بات کی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا کوئی عیب نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج بہت مفید رہی میری مجلس کہ میرا عیب میرے اوپر کھلا۔ آج ہر شخص تعریف چاہتا ہے اور ہر شخص تعریف کرتا ہے، یہ بیماری ہے۔ ہر شخص تعریف کرتا ہے، ہر شخص تعریف سننا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو حق بات کہی جائے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن ذرا غیبت کرنے کی آپ کو عادت ہے، ذرا خیال، بہت ناراض ہوگا، وہ بہت ناراض ہوگا۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، ہمارے حضرت مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم کے شیخ، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے شیخ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مدنی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کی جگہ پر بڑے حضرت کے، میرے حضرت تھانوی، میرے حضرت مدنی، میرے حضرت تھانوی، میرے حضرت مدنی خدمت کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، صحبتوں میں بیٹھتے تھے، اس بات کا پورا لحاظ رکھتے تھے کہ ان بزرگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جاوے، کہیں ناراض نہ ہو جائے کسی بات پر۔ تو جب درخواست پیش کی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، عمر میں تفاوت بھی کم تھا، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی جی حضرت مدنی حیات ہیں، آپ کے استاد ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میرے بھی بڑے ہیں، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بیعت ہو جائیے۔ وہ حضرات دکان لے کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو بھی آئے میں اسے پکڑ لوں، وہ حضرات اس بات کو دیکھتے تھے کہ اس آنے والے کو فائدہ زیادہ کہاں ہوگا، تو کہتے تھے کہ تمہیں فائدہ وہاں زیادہ ہوگا، تمہیں فائدہ وہاں زیادہ ہوگا۔ تو بڑے حضرات تھے، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں صلاحیتوں کو تا لیا ہوگا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، فراست بہت اعلیٰ درجے کی تھی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو کہا تمہیں وہاں بہت فائدہ ہوگا، ان سے بیعت ہو جاؤ، اور بھیجا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بس وقت گزارو۔ لیکن اس لے دے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر رہے کہ حضرت نہیں، بیعت ہوں گا تو آپ ہی سے، اس لیے کہ اس زمانے کے مرید جو ہے نا وہ بھی بڑے ہوشیار تھے، اس زمانے کے مرید اپنی اصلاح کرانا چاہتے تھے۔ آج کل ہماری طرح نہیں کہ دل تو یہاں ہے اور بیعت وہاں ہو رہے ہیں، بھائی یہاں دل ہے وہاں بیعت کیوں ہو رہے ہیں، یہ اتنے مشہور نہیں ہے، یہ اتنے مشہور نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اگر میں کہوں گا کہ یہ میرے شیخ ہیں تو اچھا نہیں لگے گا، اور وہاں کہ وہ میرے حضرت ہیں، اور سیٹ بدلنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ آج یہاں مرید ہیں تو 6 مہینے کے بعد دیکھو تو ان سے مرید ہو رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد اور کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے تو وہاں بیعت ہو رہے ہیں۔
یعنی اتنا مقدس کام بھی ہم نے دنیا کے لیے اب بنا لیا کہ اس سے بھی دنیا حاصل کرنی ہے. جہاں دل لگے، جہاں دل یہ کہے کہ یہ اللہ والا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مجھے اللہ یاد آتا ہے اور میری اصلاح یہاں ہو سکے گی، مشہور ہو یا نہ ہو. وہ مشائخ کے حقہ میں سے ہے تو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لے. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر رہے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی جی بات کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت میں تو بیعت ہونا چاہتا ہوں اپنے عیوب کی اصلاح کے لیے، اور مجھے پتا ہے کہ حضرت مدنی بھی بہت بڑے ہیں، مجھے پتا ہے کہ حضرت تھانوی بھی بہت بڑے ہیں، لیکن حضرت بات یہ ہے کہ جب بھی میں ان حضرات کے پاس جاتا ہوں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں تو مجھے روحانی فائدہ تو بہت محسوس ہوتا ہے، خاص کیفیات میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے مجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا. اور میں جب آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو بس بیٹھتے ہی میرے عیوب مجھے نظر آنے لگتے ہیں کہ تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، اور بیعت ہوا جاتا ہے اصلاح کے لیے. تو اصلاح تو تب ہوگی جب عیوب نظر آئیں گے.